إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، چھوٹے بچوں، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے کے تتمے کے لیے، اس بات کو پورا کرنے کے لیے، میں نے گزشتہ جمعے میں لا الہ الا اللہ، کلمۃ التوحید، کلمۃ التقوی، العروۃ الوثقی، جس کے بارے میں کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا افضل فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے تتمے کے لیے میں نے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ خطاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کہا کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہم نے بھیجے ان کی طرف اسی بات کی وحی کی گئی کہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور اب میری ہی عبادت کی جائے، فاعبدون۔ تو اسی موضوع پر ہم اپنی بات کو پورا کرتے ہیں۔ گزشتہ جمعے کے خطبے میں ہم نے لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سنا، اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں سنی۔ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بیچ میں بس ایک رشتہ ہے، وہ کلمہ توحید کا رشتہ ہے۔ سارے کے سارے کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی اس کی اہمیت کو سمجھے۔ اسی لیے کچھ باتیں ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی لیے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہی کلمۃ قامت بہ الارض والسماوات، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین اس سارے کائنات کو پیدا کیا، جیسے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ارسل اللہ رسلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا، شریعتیں نازل کی، ترازو کو مقرر کیا، جنت اور جہنم یہ دونوں چیزیں بنائی اور انسانوں کو دو ٹکڑیوں میں بانٹا، ایک مومنوں کی جماعت، ایک کافروں کی جماعت۔ یہ ساری چیزیں کلمے کی بنیاد پر تقسیم ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ۔ آگے چل کر ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والابرار والفجار، نیکوں کی الگ جماعت، فاجروں کی الگ جماعت، فاسقوں کی الگ جماعت، یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ الثواب والعقاب، جنت کی نعمتیں اور جہنم کی سزا دونوں اسی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ اور ساتھ کہا نصبت القبلہ، اور یہ قبلے کے رخ ہو کر نمازیں پڑھنا، ملت کی بنیادیں رکھنا، اور سب سے بڑی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بنیاد پر کافروں سے جنگیں کی، اس سے پہلے رسولوں نے کافروں کے خلاف تلواریں بلند کی، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھا۔ جس نے کلمہ پڑھا اس نے جان و مال کو بچا لیا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کے خلاف تلواریں اٹھائی گئیں۔ وحق اللہ علی العباد، اور ساتھ ساتھ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کلمۃ الاسلام، لوگوں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یہ اسلام کا کلمہ ہے، مفتاح دار السلام، مفتاح الجنہ، جنت کی چابی ہے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہم نے سنی، اور وہ مشہور حدیث جیسے ہم نے
آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا لا الہ الا اللہ کہیے. لیکن جیسے ہم بتائیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، جیسے اکثر علماء نے کہا، اگرچہ کہ حدیث کی سند میں اختلاف ہے لیکن حدیث ضعیف ہے. اس سے ہٹ کر ہم آگے چلتے ہیں ایک صحیح حدیث کی طرف. امام احمد رحمہ اللہ شعیب الارناؤط نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے. اشعث بن یسلم اس حدیث کے راوی ہیں. شیخ مالک بن بنی کنانہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مکے کے ذی المجاز بازار میں دیکھا. مکے میں ایک بازار لگتا تھا، حج کے زمانے میں وہ بازار لگتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو. حج کے اس بازار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، جہاں چند لوگ بیٹھے ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اور صحابی رسول کہتے ہیں وراءہ ابو جہل یحثی التراب علی، اور ساتھ ساتھ ابو جہل بھی ساتھ لگا ہوا ہے اور مٹی ڈال رہا ہے. اور دوسری روایتوں میں کہا یرمیہ بالحجارہ یدمی کعبہ، اور کہا کہ کبھی پتھر بھی پھینک رہا ہے اور آپ کے پیروں سے خون آ رہا ہے، اور صرف اس بات پر کہ آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اور ابو جہل ساتھ ساتھ کہتا ہے لوگوں دیکھو یہ آدمی تمہیں لات و عزا کے بتوں سے پھرا دینا چاہتا ہے، گھما دینا چاہتا ہے، اس کی بات مت مانو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وَرَسُولُ اللَّهِ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کلمے کی طرف بلا رہے ہیں، لوگ اور لوگوں کی مخالفت برداشت کر رہے ہیں. اور یہ چیز آپ کے لیے پیغام ہے، میرے لیے پیغام ہے کہ جو کلمہ ہم پڑھنے والے ہیں، جس کلمے کی وجہ سے ہم اپنے جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیا ہے، جس کلمے کو ہم جنت میں داخلے کا سبب جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ کیا اس کلمے کی طرف ہم نے کسی کو بلانے کی کوشش بھی کی ہے؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، اتنے لوگوں کو میں نے جہنم سے بچایا ہے، اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے میں نے بچایا ہے، جنت میں اس کا داخلہ فرمایا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تکلیفیں برداشت کریں، اسی لیے کہا اعظم ما یثقل فی المیزان، کہا کہ کل ترازو کے اندر سب سے زیادہ وزنی کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا. حدیث البطاقہ مشہور حدیث ہے، بار بار آپ نے سنا ہے، اور ترمذی کی روایت ہے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں میں سے ایک آدمی کو لائے گا، تم اس سے اپنے لیے خالص کرے گا، لائے گا، اس کے سامنے اس کے گناہ کے دفتر پھیلا دیے جائیں گے 99 سجلہ. کہا کہ 90 پر 9 اس کی فائلیں بنیں گی، اس کے پاپ کے، گناہوں کے، غلطیوں کے، خطاؤں کے 99 اس کے فائل بنیں گے. کیا اس کی غلطیاں ہوں گی، کیا پاپ ہوگا؟ یقیناً میں تو سمجھتا ہوں اگر ہماری فائل بنائی جائے، ہمارے گناہوں کی فائل بنائی جائے تو یہ تو بہت بڑی ہو جائے گی. اور 90 پر 9 اس کے گناہوں کے پاپ کے فائل ہیں جو اللہ تبارک کہا کہ ایک ایک فائل بھی اتنی بڑی مد البصر، جہاں تک نگاہ جاتی ہے اتنا بڑا بڑا فائل اس کا ہوگا. اب وہ اپنے کیا حالت اس کی ہوگی جب وہ اپنے گناہوں کی فائل دیکھے گا. دوستو عزیزو، مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، گڑ گڑاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ ہمارے پاپ ایسے ہیں جس کو ہم نے کیا ہے لیکن ہم بھول چکے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمارے پاپوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے. اس نے اپنے پاپوں کو دیکھا اور سمجھ لیا کہ اب میرے لیے نجات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے بندے تیری ہمارے پاس ایک نیکی ہے، تیری ہمارے پاس ایک نیکی ہے، اور ایک کارڈ نکالا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کہے گا اور کہے گا کہ
وَأَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، اور وہ سمجھ لے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ ایک نیکی ہے. تو وہ کہے گا اے اللہ یہ ایک نیکی کیا فائدہ دے گی جبکہ 90 پر 9 یہاں میرے اتنے رجسٹر ہیں گناہوں کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے احذر وزنک، آؤ جب تولا جائے گا تو رہو. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو دیکھیے، کہتے ہیں کہ طاشت، جب وہ لا الہ الا اللہ جب رکھا جائے گا تو بالکل وہ اتنا وزن ہو کر نیچے بیٹھ جائے گا کہ گناہوں کے سارے فائل ہلکے ہو جائیں گے. طاشت کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کیے، کہا کہ اللہ کہ لا الہ الا اللہ میں اتنا وزن ہے، اتنی طاقت ہے. جس لا الہ الا اللہ کو ہم اپنے سینوں میں سجائے ہوئے ہیں تو آدمی اس کی قدر کرے. اور جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مشہور حدیث جس کے بارے میں کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ آدمی کے جانوں مالوں کی حفاظت کی بھی ذمہ دار ہے. جیسے آپ کہیں گے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث کہا کہ یہ غزوے میں ہم تھے اور ایک کافر نے ہمارے سامنے کئی مسلمانوں کو قتل کیا اور میں نے ایک انصاری صحابی نے اس کا پیچھا کیا اور جب اسے مارنے کے لیے دوڑے تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا فکف عنہ الانصاری. جیسے اس نے لا الہ الا اللہ کہا میرے ساتھ جو انصاری تھے انہوں نے اپنی تلوار روک لی، لیکن مجھے جو غصہ اس کے اوپر تھا، اس نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا تھا، میں نے اس نے تلوار کی ڈر سے کلمہ پڑھا، میں نے اسے قتل کر دیا. کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ کیا تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اسے قتل کیا؟ بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. کہا کہ ہل شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا سینہ پھاڑ کے دیکھا تھا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب انہوں نے سنا تو کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لی یا رسول اللہ. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے استغفار کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری غلطی کو معاف فرما دے. ایک طرف اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہہ رہے ہیں ما تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاء. کہا کہ لا الہ الا اللہ کا کیا کرو گے جب وہ اپنے قتل ہونے والے کی طرف سے لڑتے ہوئے تمہارے سامنے آئے گی. 3 مرتبہ دہرا رہے ہیں، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں ما تصنع بلا الہ الا اللہ، ما تصنع بلا الہ الا اللہ. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں معمولی باتوں پر اپنے کلمہ گو مسلمان کے دشمن ہیں، اپنے کلمہ گو مسلمان کی عزتوں کے دشمن بن جاتے ہیں، جانوں کے دشمن بن جاتے ہیں، ان سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. ما تصنع بلا الہ الا اللہ. اللہ اللہ اس بات کو یاد رکھیں، کل قیامت کے دن اس کلمے کو لے کر وہ آئے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کلمے کا لحاظ کریں جس کلمہ وہ پڑھتا ہے، جس کلمے کو وہ اپنے دل میں سجائے ہوئے ہیں. ما تصنع بلا الہ الا اللہ. دوستو عزیزو، آخری حدیث جو ہمارے ساتھ ہے میں آپ کو بتاؤں گا جس میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث کہا کہ ایک زمانہ آئے گا اسلام مٹ جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد یا اس سے پہلے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا اسلام مٹ جائے گا کما یدرس الثوب الوشی من الثوب. کہا کہ ایسے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے تو اس کا ڈیزائن مٹ جاتا ہے اور جب یہ چیزیں ہو جائیں گی لوگ نہیں جان پائیں گے لا صیام کہ روزہ کیا ہے، ولا صلاۃ کہ نماز کیا ہے، اور یہ بھی نہیں جان پائیں گے ولا نسک ولا صدقہ قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے، کوئی چیز نہیں جانیں گے. لیکن کچھ بوڑھے لوگ ایسے ہوں گے کہیں گے کہ ایک کلمہ ہے جو ہم اپنے باپ دادا سے سنتے تھے لا الہ الا اللہ. ساری چیزیں ختم، صرف لا الہ الا اللہ یاد رہ جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، نماز روزہ زکوٰۃ ساری چیزیں وہ یاد نہیں کریں گے. تو صلح بن ظفر جو اس حدیث کے راوی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، انہوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ. ارے وہ صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ نہ روزہ، نہ نماز، نہ دوسری عبادتیں، صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟
3 मरतबा ये पूछ रहे हैं। हुदैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु अपना मुझ उनसे एराज कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। 3 मरतबा पूछा तो तीसरी मरतबा हजरत हुदैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुंजीहिम मिन अज़ाबिन नार, जहन्नम के अजाब से वो ला इलाहा इल्लल्लाह उनको बचाएगा। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इसीलिए कहा कि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कोई पढ़ लेता है, अगर उसका अमल नहीं है, तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों के बावजूद उसे बख्श दे, उसके गुनाहों के बावजूद उसे बख्श दे। ये इतना बड़ा कलिमा है जिसका जिक्र आप और हम हमेशा करें। और हम आपको बताएंगे, हमारे पास कुछ वक्त बाकी रह गया है, कि इस इतने बड़े कलिमे को हम कहां कहां पढ़ सकते हैं। वैसे हमेशा पढ़ें और हमेशा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहें, उठते बैठते। और जैसे कहते हैं कि ऐसे बहुत सारी इबादतें जिसके लिए कोई जगह और टाइम मुअय्यन नहीं किया गया, उनमें से एक कुरान मजीद की तिलावत है और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, जिसके लिए कोई टाइम नहीं, कोई जगह नहीं। आप जब चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकते हैं। खासकर कुछ जगह हैं जिसके लिए कहा बादल वुजू, वुजू के बाद आप वुजू कर लेते हैं तो दुआ पढ़ते हैं और कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द। कहते हैं कि वुजू के बाद अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, एक वुजू करता है तो हाथ पैर सारे साफ हो जाते हैं। जब सारी चीजें साफ हो जाती हैं और कलिमा शहादा पढ़ लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर फिर दुआ वुजू की दुआ पढ़ता है, तो वो अंदर का ये भी साफ हो गया, यानी ऊपर से जिस्म साफ हो गया और अंदर से उसका दिल निफाक से साफ हो गया। अब वो इस काबिल है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े हो। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वजू के बाद की दुआ में ये कलिमा शहादा भी शामिल किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स इसको पढ़ेगा, जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिस दरवाजे से वो चाहे दाखिल हो सकता है। तो मालूम यह हुआ कि कलिमा शहादा वजू के बाद आप पढ़ेंगे, जैसे सही मुस्लिम की रिवायत है, सही मुस्लिम में है उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से। और दूसरी चीज, रात के दरमियानी हिस्से में, रात में कभी नींद हुशार हो गई और आपने इस दुआ को पढ़ लिया, पढ़ते हो जैसे अल्लाह के रसूल साहब फरमाया, मन तआर्रा, यानी जिसने अल्लाह का जिक्र करते हुए रात को नींद से उठा और कलिमा शहादा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, और उस कलिमा शहादा के बाद वो वजू करके नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज कबूल होगी। वजू करके जो दुआ भी वो करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल करेगा। सही बुखारी की रिवायत है, और सही बुखारी में हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। इसी तरह तीसरी चीज जिसमें कहा, इंदा सबाह, सुबह के वक्त अगर कोई 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह अगर पढ़ लेता है, सारी चीज ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, बाज़ बियदिहिल खैर के अल्फाज में हैं। कहा कि अगर कोई पढ़ लेता है तो उससे इतना सवाब अल्लाह तबारक व तआला देंगे कि 10 गुलाम आजाद करने का सवाब, उसकी 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे, और 100 गुलाम आजाद करने का सवाब, 100 गुनाहें उसकी मिटा दी जाएंगी और 100 नेकियां उसकी बुलंद होंगी। और कहा कि वो सारा दिन वो शैतान से महफूज रहेगा, सारा दिन वो शैतान से महफूज रहेगा अगर कोई 100 मरतबा इसको पढ़ लेता है सुबह के वक्त, जैसे उसकी फजीलत में बताया गया। और इसी तरह कहा, चौथी चीज बाद सलाम, जैसे आप सलाम फेरते हैं, सलाम के बाद आम लोगों में जो देखा जाता है, बहुत कम होते हैं जो 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते हैं। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, चाहे वो इमाम हो चाहे वो मुक्तदी हो, सलाम फेरने के बाद 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, ये इस दुआ को पढ़ते थे। और उसके बाद आदमी कलिमे तौहीद को पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्क, जिसकी फजीलत बताई गई, सही मुस्लिम और बुखारी की रिवायत है। और इसी तरह एक आम चीज जिसमें आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन बात हमारे उन बीमार आदमियों के लिए, उन लोगों के लिए जो तकलीफ में हैं, कर्ब में हैं, मुसीबतों में हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात बताई। आदमी इस दुआ को करे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری دعا سکھائی، کہا کہ تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، دکھ میں ہو، درد میں ہو، رنج میں ہو، الم میں ہو تو اس دعا کو پڑھو، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ کہا کہ اس دعا کو پڑھو، تمہارے سارے غم درد دکھ دور ہو جائیں گے، اور کہا کہ یہ کلمہ توحید ہے جو علاج کے طور پر بتایا گیا۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنے دواؤں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر بڑا کم بھروسہ ہوتا ہے۔ کبھی اس کو بھی آزمائیے، ہم نے بہت سارے دوائیں آزما لی، کبھی ان دعاؤں کو آزمائیے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی تاثیر اس میں دیتے ہیں۔ اور جیسے مشہور الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا یوم عرفہ، عرفے کے دن بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے، افضل ما قلت انا والنبیون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے فضیلت والی دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لیکن اس روایت میں تھوڑا ضعف ہے، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کہا پھر تشہد، آدمی تشہد میں بیٹھتا ہے، تشہد میں اس دعا کو کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ، جیسے آدمی التحیات پڑھتا ہے تو ضرور کلمہ توحید کو پڑھتا ہے۔ کہا کہ یہ کلمہ توحید ہے جو جگہ جگہ آپ کے لیے ہے، اور خاص کر سید الاستغفار شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہ اکبر، لا الہ الا انت، کلمہ توحید، کلمہ اخلاص ہر جگہ آپ کے ساتھ ہے، اور جس دعا میں بھی کلمہ توحید آ جاتا ہے اس دعا کو زینت بخشتا ہے، اور وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ترمذی کی وہ روایت شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا دعوت ذنون، نوح علیہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جس میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے 3 تاریکیوں میں دعا کی، ایک سمندر کی تاریکی، اور پھر وہ مچھلی کی پیٹ کی تاریکی، اور پھر اس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ پڑھیے، میں پڑھوں، دیکھیے دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی بیماریاں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حین الوفات، آدمی جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روایتیں آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ ابو سعید الخدری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تم اپنے میتوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، تلقین کرو۔ شیخ صالح العثیمین وغیرہ نے کہا کہ تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں جب وہ سکرات کی حالت میں ہوں، سکرات کی حالت میں ہوں۔ لوگ 2 طریقے کے ہوتے ہیں، اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا ہے، سمجھا ہے، اور تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں قل لا الہ الا اللہ، اے اللہ کے بندے دنیا سے جا رہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے جیسے کہا عبداللہ ابن مبارک کہ جب موت کا وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو ایک صاحب ان کے پاس داخل ہوئے اور ان کو کلمے کی تلقین کرنے لگے، بار بار کرنے لگے۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا اے آدمی، ایسا لگتا ہے کہ تو نے مجھے جو مصیبت میں ڈالا میرے بعد کسی کو مت ڈال۔ کہا کہ ایک مرتبہ تم کہہ لو، ایک مرتبہ اگر مرنے والے سے کہہ دو لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور وہ پڑھ لیتا ہے تو کافی ہے، اگر کسی کو تم زبردستی کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے کلمے کا انکار کر دے، کلمے کا انکار کر دے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ ایسا مت کرو، اس آدمی کو تاکید کی من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، جو شخص دنیا سے جا رہا ہو اسے اور اس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔ بعض روایتوں میں آیا وجبت لہ الجنہ، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا، امام احمد کی روایت ہے وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کی وفات ہو رہی تھی اس کے پاس گئے اور اس یہودی بچہ جو دنیا سے جا رہا تھا اس کے پاس گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر گرچہ کے مرنے والا کافر بھی کیوں نہ ہو اس سے بھی تلقین کی جا سکتی ہے، لیکن بعد نے کہا کہ اس میں شہادہ نہیں ہے۔ لیکن الغرض بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں چیزیں ثابت ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو وصیت کی، کہا کہ یا عم
قل لا الہ الا اللہ، اے چاچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ جگہ ہیں جہاں آدمی خاص کر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ویسے ہمیشہ ہم پڑھیں۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں جس سے ہم نے قطع نظر کیا کہ بار بار پڑھنے سے بہرحال اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ آدمی بار بار لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، جس کی اتنی فضیلتیں اور مزیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کلمے کے تقاضے کو، واجبات کو پورا کریں، اور اس کلمے کے جو تقاضے ہیں، جیسے کہا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن اس آدمی کے لیے جو اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں بتا دوں کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے جس کلمے کے ہم پڑھنے والے ہیں، ہمارے ساتھ جو لوگ بستے ہیں، جو انسان بستے ہیں، ہم ان کے لیے دعویٰ کریں، ان کو اس کلمے کی طرف لانے کی کوشش کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر محنت کی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین جتنے یہاں موجود ہیں تمام کو اپنے دین کا داعی بنا دے۔ اے الہ العالمین ہمارے دلوں میں دین کی دعوت کی صحیح تڑپ عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفایابی شفاء کلی عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو مرحومین ہیں دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر